بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں سورہ الاحقاف کا آغاز ہوا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں آسمان و زمین کے محکم اور متقن تخلیق کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے عبادت میں اکیلا اور تنہا ہونے پر استدلال کیا گیا ہے۔ یہاں پر وحی اور اس کے لانے والے کی صدق اور سچائی کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ سورہ احقاف کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اور ان کو اف تک نہ کہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ احقاف کے قصے میں یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار عذاب نعمت کی صورت میں آئے، جیسا کہ قوم ہود نے بارش کے متعلق گمان کیا تھا کہ یہ تو بارش ہے، مگر نعمت کبھی صورت میں آ کر کے لوگوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہم یہاں پر غور کریں کہ جنوں کی ایک جماعت نے ایک ہی مجلس میں قرآن کو سن کر اسلام کو سمجھ لیا، کیا کبھی ہم نے اپنے اندر قرآن کے اثر کو محسوس کیا؟ حالانکہ ہم تو قرآن کو بے شمار مرتبہ سنتے اور پڑھتے ہیں۔ اس سورت کے اختتام پر کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے عرض یعنی پیشی والے دن کی یاد دہانی کرائی گئی ہے اور صبر کے سلسلے میں انبیاء کے اقتداء کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر سورہ محمد کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ محمد کی ابتدا میں مومنوں کو کفار کے ساتھ قتال پر ابھارا گیا ہے اور دونوں گروہوں کے انجام کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ اس سورت کے اندر جنت اور اس کی نعمتوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اسی طرح سے جہنم اور اس کی عذاب کی صفات کا بھی بیان یہاں پر ہوا ہے، تاکہ نیک لوگوں میں جنت کی رغبت پیدا ہو اور برے لوگ جہنم کی سختیوں کو سن کر برے کاموں سے باز آ جائیں، گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اس سورت کے اندر منافقین کے کئی اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں اور انہیں قرآن میں تدبر کے ذریعے اپنے دلوں کی بیماریوں کے علاج کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ محمد کا اختتام مسلمانوں کو وصیت کرتے ہوئے کی گئی ہے۔ سورہ محمد کی آخری آیتوں میں مسلمانوں کو وصیت کی گئی ہے۔ سب سے اہم وصیت یہ ہے کہ حق بات پر ثابت قدم رہا جائے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اعراض کی صورت میں اللہ ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آئیں گے۔ پھر سورہ الفتح کا آغاز اسی پارے کے اندر ہوا ہے۔ سورہ فتح کی ابتدا میں مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کے خوش آئند نتائج کی بشارت دی گئی ہے اور اسے فتح و نصرت سے تعبیر کیا گیا ہے، جبکہ ظاہری طور پر اس وقت ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ سورہ الفتح کے اندر مسلمانوں کو اطمینان دیتے ہوئے ان کے غم کو دور کیا گیا ہے اور انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ ناکامی منافقوں اور مشرکوں کا مقدر ہے، لہذا اے ایمان والو تم مایوس نہ ہو۔ سورہ الفتح میں صلح حدیبیہ کی بیعت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس میں حاضر رہنے والے صحابہ کرام کی بلندی شان کو بیان کیا گیا ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کو منہ چڑھایا گیا ہے۔ اسی طرح خیبر میں ان کی شرکت سے محرومی کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ سورہ محمد کے اندر
درخت تلے بیعت کرنے والوں سے اللہ کے رضامندی کی صراحت کی گئی ہے، جن سے اللہ راضی ہو گیا، ان کی شان میں طعن و تشریح کرنے والوں کے لیے یقیناً بربادی ہے۔ سورہ محمد میں ایسی آیت کے ذریعے سے سورت کو ختم کیا گیا ہے جس میں کامیاب ہونے والی امت وارثہ کی خصوصیات بتائی گئی ہیں، جس کی ابتدا فرمان باری تعالی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اس آیت کے ذریعے سے اس سورت کا اختتام ہوا ہے۔ پھر سورہ الحجرات کا آغاز بھی اسی پارے کے اندر ہوا ہے۔ سورہ حجرات اخلاق و آداب کی جامع سورت ہے۔ اس سورت میں انہیں تلاش کرتے ہوئے ہمیں اچھے اخلاق کو لازم پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے اور برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس صورت میں افواہوں کے تصدیق کے خطرات کے جانب اشارہ ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس وجہ سے انسان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہذا کسی بھی بات کو روایت کرنے اور اس کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، سچائی اس کی جان لینی چاہیے، خصوصاً آج کے پرفتن میڈیا کے دور میں، جبکہ تصدیق اور ثبوت یا تحقیق نہ کے برابر ہو کر رہ گئی ہے۔ سورہ حجرات میں ایمان پر قائم عام بھائی چارگی کے اصول کو مضبوط کیا گیا ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی خلل کو ناپید کر اس کی اصلاح کی گئی ہے۔ اس پارے کے اندر بعض ایسے آداب و سلوکیات کو ذکر کیا گیا ہے جس سے ایک مومن کا متصف ہونا ضروری ہے۔ سورہ حجرات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت کا معیار حسب و نسب پر نہیں بلکہ تقوی پر قائم ہے، لہذا ہمیں بے سود چیزوں پر بھروسہ نہ کر کے عمل صالح اور تقوی کے سلسلے میں تگودو کرنی چاہیے۔ اس پارے کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مومن کو حاصل ہونے والے ہر فضل اور توفیق اللہ کی اطاعت کے سبب ہوتے ہیں، سارے کے سارے احسانات اللہ کے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، یعنی اپنے مسلمان ہونے کا یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو۔ پھر اسی پارے کے اندر سورہ قاف کا بھی آغاز ہوا ہے۔ سورہ قاف کی ابتدا مشرکین کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب سے کی گئی ہے، پھر آنکھوں کے سامنے نظر آنے والی اللہ کی قوت و قدرت کی نشانیوں سے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر استدلال کیا گیا ہے۔ اسی صورت کے اندر ارشاد باری تعالی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کے پاس نگہبان تیار رہتا ہے۔ یہاں پر ہم غور کریں اور سوچیں کہ کیا کسی چیز کے متعلق بولتے ہوئے ہم اللہ کی مراقبت اور اپنے الفاظ کے شمار پر مأمور دونوں فرشتوں کا خیال کرتے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہم اس آیت پر غور کریں اور اسے ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اسی صورت میں موت کی سختی سے متعلق پرتاثیر گفتگو کی گئی ہے، پھر قیامت کے چند مناظر کا تذکرہ ہوا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جہنم مزید کا مطالبہ کرے گی، بعد ازاں اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرنے والے اور اس کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس صورت کے اخیر میں بعث بعد الموت کے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے، اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس صورت کی ابتدا بھی ہوئی تھی۔ یہاں پر ایک بار پھر اسی بات کو دہرایا گیا ہے اور اللہ کے تخلیق کی عظمت کے ذریعے سے
اس پر استدلال کیا گیا ہے۔ پھر اسی پارے کے اخیر میں سورہ الذاریات کا بھی آغاز ہوا ہے۔ سورہ الذاریات کی ابتدا بعث بعد الموت اور جزا کے یقینی طور پر واقع ہونے سے ہوئی ہے، اور کافروں اور اہل تقوی کے انجام کی طرف بھی یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا ہم اور آپ اپنے رزق کے سلسلے میں خائف ہیں؟ اللہ نے تو خود ہی اپنی قسم کھا کر واضح کیا ہے کہ آپ کا رزق آسمان میں ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اپنے رزق سے خائف نہ ہوں، اپنے رزق کے بارے میں ہم اسباب اختیار کریں اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ یہ 26ویں پارے سے متعلق چند اہم ہدایات تھیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی ہدایات کو سمجھنے، ان پر غور کرنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔